بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آج کل کے دور میں میاں بیوی میں اکثر اس طرح کا پیار ہوتا ہے کہ اگر غریب لوگوں میں میاں بیوی کے ساتھ کام کرواتا ہے، کام کروانے کا مقصد یہ ہے کہ گھر کے کوئی بھی کام کاج اگر شوہر اپنی بیوی کا ہاتھ بٹانے کے لیے اس کے ساتھ کرتا ہے تو دیکھنے والے لوگ یہی کہتے ہیں کہ فلاں شخص اپنی بیوی کے نیچے لگا ہوا ہے یا اپنی بیوی کا غلام ہے۔ لیکن دوستو، اگر یہی معاملہ امیر لوگوں میں پیش آتا ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ امیر طبقہ اس کو کہتا ہے کہ ان دونوں میں بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے، ان دونوں میں بہت زیادہ پیار محبت ہے۔ پیارے دوستو، سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا بیوی اپنے شوہر کا نام لے سکتی ہے؟ یعنی کہ بیوی اپنے شوہر کو اس کے نام سے پکار سکتی ہے؟ ناظرین گرامی، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری عورتیں اپنے شوہر کو اس طرح بلاتی ہیں: منی کے ابا، منی کے ابا۔ بہت سے ایسے الفاظ ہیں کہ جس سے عورت اپنے شوہر کو مخاطب کرتی ہے۔ پیارے دوستو، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق براہ راست قرآن و حدیث سے نہیں ہے بلکہ ان کا تعلق ہمارے کلچر سے ہے۔ مثال کے طور پر آپ سے اگر کوئی یہ کہتا ہے، کسی مفتی سے کوئی آ کے پوچھے کہ کیا میں قمیض اتار کے نماز پڑھ سکتا ہوں، تو مفتی اگر عقل مند ہوگا تو وہ کہے گا کہ قمیض اتار کر نماز نہ پڑھیں، یہ بے ادبی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ حدیث کا حوالہ دو۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بغیر قمیض کے نماز پڑھ رہے تھے۔ کسی نے پوچھا، اس طرح نماز ہو جاتی ہے؟ آپ کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا، میں اس لیے ایسے پڑھ رہا ہوں تاکہ تیرے جیسا احمق مجھے دیکھ کر سوال کرے کہ ایسا میں کیوں کر رہا ہوں، تیرے جیسا احمق مجھ سے سوال کرے۔ پھر کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہمیں دو جوڑے میسر نہیں ہوتے تھے، اگر اعزا ہے تو قمیض نہیں ہے، بعض اوقات ایسے ہی پڑھتے تھے۔ اب بخاری شریف کی حدیث سے تو پتہ چل رہا ہے کہ قمیض اتار کے نماز پڑھنا کیا ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ باقاعدہ یہ عمل کر کے دکھا رہے ہیں کہ اور تاکہ جو اعتراض کرے اس پر حماقت کا بھی فتویٰ لگا رہے ہیں۔ اب آپ یہ حدیث کا حوالہ دے کے لوگوں کو قمیض اتروا دیں، یہ عقل مندی کا کام نہیں ہے۔ پیارے دوستو، یہ پاگل ہونے کی علامت ہوگی، یہ اس کی علامت ہے۔ آپ نے بخاری اس طرح پڑھی ہوئی ہے کہ آپ کے اندر سینس نہیں ہے، نہ آپ نے فقہ پڑھا، نہ اصول فقہ پڑھا جو قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے وضع کیا گیا۔ بھائی، اس زمانے میں جب چونکہ صحابہ کو جوڑے میسر نہیں تھے تو قمیض اتار کے نماز پڑھنا بے ادبی نہیں سمجھا جاتا تھا، وہ تو کلچر کا حصہ تھا، غریب لوگ تھے۔ اس صحابہ صفہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دوسرے کی طرح پشت کر کے بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ لباس سطر ڈھانپنے کے لیے اتنا تھوڑا کپڑا تھا کہ وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے بیٹھنا ان کے لیے مشکل تھا۔ اتنی غربت تھی۔ آج کون ایسا غریب ہوگا جو بیچارہ تہبند نہ پہن سکے؟ اور ایک معاشرے میں پورا ڈریس پہننا ہی ہمارے معاشرے کا کلچر بن چکا ہے۔ ناظرین گرامی، کسی تقریب میں آپ بغیر قمیض کے نہیں جا سکتے تو آپ اللہ کے سامنے بغیر قمیض کے کیسے کھڑا ہو سکتے ہیں؟ اگر صحابی رسول بغیر قمیض کے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ ایک بڑی اچھی تقریب میں بھی وہ بغیر قمیض کے چلے جاتے تھے۔ پیارے دوستو، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا اس خاتون سے نکاح کرا دیں۔ آپ نے مہر کا فرمایا۔ پتہ چلا کہ یہ لنگوٹ پہن کے نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پیارے دوستو، بخاری کی حدیث ہے، اور اسی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نکاح پڑھایا تو پتہ چلا دلہا کا لباس کیا تھا۔ وہ صحابی رسول تو غریب تھے۔ پیارے دوستو، اگر کوئی بہت غریب بھی ہے تو بھی اس زمانے میں ہم اس کو لنگوٹ پہن کے شادی حال میں جانے کی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ ہمارے عرف میں اس کا تصور نہیں ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارکہ پر۔ پیارے دوستو، اس میں قرآن و حدیث کا حوالہ نہیں دیا جائے گا۔ قرآن و حدیث کی اگر بات ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ تر اوزار پہنا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، ازار ایک چادر ہوتی تھی جو آپ آج کسی بھی محفل میں ازار پہن کے نہیں جا سکتے، نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ اس کو یوں سمجھا جائے گا کہ بھائی اللہ کے دربار میں جب حاضری دے رہے ہو تو پورا ڈریس پہنو، یہ نماز کا ادب ہے۔ جیسے آپ کسی رشتہ دار کی دعوت میں جاتے ہو تو مکمل ڈریس پہن کے جاتے ہو، چڈی یا بنیان پہن کر نہیں چلے جاتے۔ تو
ہم کہیں گے کہ اللہ کا بھی یہ حق ہے کہ اللہ کے سامنے جب حاضری دی جائے تو پاک صاف ہو کر مکمل ڈریس پہن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دی جائے۔ اب ہمارے زمانے کا عرف یہ بن چکا ہے کہ قمیض بھی ہو یا ساتھ میں شلوار بھی ہو۔ اسی طرح یاد رکھو کہ عورت کا شوہر کا نام لینا صحابیہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر کا نام لیا ہے انہوں نے، لیکن بہت سارے ہمارے کلچرز میں ہمارے جو بہت سارے علاقے ایسے ہیں، قومیں ایسی ہیں جن میں عورت کے لیے شوہر کا نام لینا بے ادبی سمجھا جاتا ہے۔ وہ اگر نام لیں گی تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ بے ادب ہے، اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی، اپنے شوہر کا نام لے کر اس کو پکارتی ہے۔ پیارے دوستو، ہمارے عرف میں یہ کہنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اس کو ادب کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے میں اگر کوئی کہتا ہے عبداللہ بن مسعود نے یوں کہا، عبداللہ بن عمر نے یوں کہا، بھئی تو ہم کہہ سکتے ہیں۔ کسی صحابی رسول کا نام آئے آخر میں رضی اللہ تعالی عنہ بھی لگاؤ۔ اب آپ کہیں گے بخاری سے دکھاؤ کہاں حضرت لگانا کہاں سے ثابت ہے۔ ناظرین گرامی، صحابہ کرام کا ادب کرنا تو بخاری مسلم سے ثابت ہے۔ ادب کا سٹائل کیا ہوگا یہ آپ کو آپ کا کلچر ہی بتائے گا، یہ بخاری مسلم نہیں بتائے گی۔ ہر چیز میں بخاری مسلم کا مطالبہ کرنا جہالت اور بے وقوفی ہے۔ تو یہ تو شریعت ہمیں بتائے گی کہ شوہر بیوی پر لازم ہے کہ وہ شوہر کا ادب کرے۔ ادب کا سٹائل کیا ہوگا، طریقہ کیا ہوگا، یہ بخاری مسلم میں نہیں بتایا گیا، یہ آپ کو آپ کا کلچر بتائے گا۔ محترم ناظرین گرامی، امہات المومنین بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک نہیں لیتی تھی۔ کبھی حدیث میں آتا ہے کہ زوجہ نے کہا یا محمد آپ کہہ سکتے ہیں، اس لیے نام نہیں لیتی تھی کہ نام لینا ادب کے خلاف، اور وہ چونکہ نبی ہیں اور قرآن پاک نے ان کا نام لینے سے منع کیا کہ ایسے مت پکارو جیسے دوستوں کو پکارتے ہو۔ تو اس سے اتنی بات تو ثابت ہوتی ہے کہ بعض اوقات نام لینا بے ادبی سمجھا جاتا ہے، تو جس قوم میں نہیں سمجھا جائے گا وہ نام لے، جس قوم میں سمجھا جاتا ہے وہ نام نہ لے۔ ناظرین گرامی، آپ کو آسان طریقہ بتاؤں، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کا جو پردہ عورت پر فرض کیا ہے، سگے بائی سے پردہ فرض نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے سگے بائی سے پردہ فرض نہیں، سگے بائی کے سامنے عورت اپنی کلائیاں کھول سکتی ہے، اپنی پنڈلیاں کھول سکتی ہے، یعنی ان کا پردہ نہیں ہے۔ سر کے بال دکھا سکتی ہے، اس کا پردہ نہیں ہے، لیکن شریف خاندانوں میں اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، اور شریعت نے بھی اس کو معیوب سمجھنے پر پابندی نہیں لگائی۔ پیارے دوستو، کسی بھی اچھے خاندان میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ لڑکی جو ہے وہ گھٹنوں تک سکارف پہن کے بائی کے سامنے آ کے بیٹھ جائے۔ اچھے خاندانوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جوان بیٹی جب باپ کے سامنے بیٹھتی ہے تو سر پہ دوپٹہ لیتی ہے، کیونکہ عرف عام میں اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، ادب کا تعلق بہت حد تک کلچر سے ہے، بہت حد تک عرف عام سے ہے۔ عورت اپنے شوہر کا نام لے یا نہ لے، شریعت نے اس میں دونوں چیزیں رکھی ہوئی ہیں، نام لے بھی سکتی ہے اور نہیں بھی لے سکتی۔ شریعت نے یہ کہا ادب کرو، کسی قوم میں ادب کے خلاف سمجھا جا رہا ہے تو وہ نام نہ لے، ادب کے خلاف نہیں سمجھا جا رہا تو وہ نام لے، کیونکہ اس میں برا نہیں سمجھا جائے گا۔ ہم اس کو اس لیے پرموٹ کرتے ہیں کہ اس کلچر کو نام لینے والے شریعت میں شوہر کا بہت احترام ہے، جو آج کل ختم ہو رہے ہیں۔ تھوڑے بہت تمیز آداب باقی رہ گئے ہیں، اس کو تو باقی رہنے دو، اس کی وجہ سے تھوڑا سا شوہر کا احترام رہے گا، یعنی جو نتائج اس پر مرتب ہو رہے ہیں وہ اچھے مرتب ہو رہے ہیں۔ شریعت نے ابا کے سامنے بیٹی کو دوپٹہ لینے کا حکم نہیں دیا، مگر پابندی بھی نہیں لگائی۔ تو جب دونوں راستے ہیں تو ہم کہیں گے شریعت کے مزاج سے زیادہ قریب کیا ہے، دوپٹہ لینا یا نہ لینا؟ لینا زیادہ مزاج کے قریب ہے، اس میں باپ کا احترام ہے، حیا ہے، اور شریعت معاشرے میں حیا کو فروغ دیتی ہے۔ تو جو چیز حیا کے زیادہ قریب ہوگی وہی کیا جائے گا، جو حیا سے دور ہوگی اس کی حوصلہ شکنی کی جائے گی، اور اس پر بخاری مسلم کے حوالے مانگنے والے پر جہالت کا فتویٰ لگایا جائے گا۔ جو عورتیں شوہر کا نام لیتی ہیں اسے گناہ نہیں ہوتا، بیوی کو بھی عزت دینی چاہیے، اس کا بھی احترام کرنا چاہیے، لیکن قرآن پاک کے مطابق عورت کا درجہ شوہر سے ایک درجہ کم ہے۔ اس میں کیا حکمتیں ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔